حیدر کرار نے رج پڑھا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں ہے جس کا نام حیدر۔ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں۔ رسول اللہ نے مولا علی کو زرہ پہنائی، سر پہ امامہ باندھا، تلوار علی کی کمر کے ساتھ لگائی، علم عطا کیا۔ تو میں جاؤ یا علی، جنگ کرو یہودیوں سے۔ جناب امیر نے عرض کیا رسول اللہ یہ فرما دیں کہ میں نے کب تک لڑنا ہے؟ کب تک؟ فرمایا یا علی جب تک یہ سارے مسلمان نہ ہو جائیں اور کلمہ نہ پڑھ لیں، یا علی اس وقت تک تم نے جنگ کرنا۔ اور پھر مولا میر سوار ہو کے چلنے لگے۔ اس وقت نبی کریم نے ایک جملہ فرمایا یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، یا علی اگر آپ کی وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت کر دے گا، وہ ہر اس شے سے تمہارے لیے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے کی ہدایت، ایک بندے کو اگر آپ راہ راست پر لے آئیں، ایک بندے کو اگر راہ حقیقت پر لے آئیں، ایک بندے کو اگر جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لے آئیں، آپ کے لیے وہ عمل بہتر ہے ہر اس شے سے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور آپ کی ملکیت بنا دی جائے۔ اب بتائیے کہ سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرۂ ارض جو ہے، ساری زمین، یہ صرف ایک کرۂ ارض نہیں، سارا منظومہ شمسی، سارا منظومہ شمسی سورج کی روشنی سے منور ہے۔ سرکار کی حدیث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری کائنات کے تم مالک بنا دیے جاؤ، اس سے بہتر ہے کسی ایک گمراہ کی ہدایت کا سامان کر دو۔ کسی ایک گمراہ کو سیدھے راستے پہ لے آؤ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام چلے قلعہ قموس۔ یہ میں نے پڑھا کہ قلعہ قموس ایک پہاڑی کا یوں دامن ہے اور یہ سب سے بڑا قلعہ تھا۔ مولا امیر المومنین جب گئے تو قلعہ کے قریب جا کے پتھر میں علم کو گاڑ دیا۔ یہودیوں کا ایک عالم وہ دیکھ رہا تھا اوپر سے، وہ ایک ونڈو سے، الماری کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہیں سے پوچھا، حیران ہو گیا، پتھر میں علم گاڑ دیا ایسے؟ پوچھا کون ہے آپ؟ کہ علی ابن ابی طالب۔ خدا کی قسم لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اس یہودی نے مولا علی کا نام سنا، وہیں سے چیخا، اور اس قلعہ قموس میں یہودی جو تھے ان کو پکار کے کہا غلبتم یا معاشر یہود، یہودیو اب تمہارا مقدر شکست بنے گی، علی آ گیا میدان۔ قد غلبتم، اب تم مغلوب ہو گئے، اب تم شکست کھا گئے، علی آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک حارث مرحب کا بھائی ہے چھوٹا، یہ پہلے نکلا اس قلعے سے ایک دستہ لے کے یہودیوں کا، اور انہوں نے جلدی میں 2 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس جنگ خیبر میں 15 مسلمان شہید ہوئے ہیں ٹوٹل، اور 950 یہودی واصل جہنم ہوئے ہیں۔ توجہ، 950 یہودی۔ یہ حارث جو نکلا تو 2 مسلمان انہوں نے شہید کر دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے، علی مولا نے تلوار سنبھالی، حارث کو جہنم پہنچایا۔
اور پھر جنگ جو ہوئی، ایک یہودی، حضرت امیر کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی، ایک نے جو وار کیا، دھکا دیا، کیا ہوا؟ وہ ڈھال مولا علی کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ڈھال کا گرنا تھا، امیر المومنین نے دروازے میں ہاتھ ڈال کے دروازے کو اکھاڑ کے ڈھال بنا دیا۔ بخدا قسم لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ ایک صحابی رسول روایت کرتا ہے کہ جس دروازے کو مولا علی نے ڈھال بنایا، اس فتح خیبر کے بعد 7 بندے اس کو ہلانے کی کوشش کر رہے تھے، 8واں میں تھا۔ کہتے ہم 8 بندے اس کو ہلا نہ سکے جو علی نے ڈھال بنائی۔ حضرت عمر کا بیان ہے، کہتے ہیں میں نے یا علی اتنا بھاری دروازہ اور آپ نے ڈھال کے طور پہ اس کو استعمال کیا۔ مولا امیر نے فرمایا میرے والی جو میری پہلے والی ڈھال تھی اس سے زیادہ وزنی نہیں تھا، جو اس کی آخر میں مرہب نکلا۔ پتھر کا خود، پتھر کا ٹوپی، 2 زرہ اس نے پہنی ہوئی، تلوار، 3 بھال والا نیزہ، اسلحے میں ڈوبا ہوا، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور رجز پڑتا ہوا مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا۔ قد علمت خیبر انی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حیدر کرار نے رجز پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں ہے جس کا نام حیدر۔ میں حیدر، جب حیدر نام سنا نا ایک دفعہ متوجہ ہوا، حیدر، اس کی نا ایک پالنے والی دائی تھی مرب، وہ اس کو بچپن میں کہتی تھی کہ حیدر سے جنگ نہ کرنا کبھی، حیدر سے، تو بچپن سے اس نے یہ نام کیا ہوا تھا حیدر۔ ورنہ مولا امیر کا لقب ہے حیدر۔ جہاں تک میرا مطالعہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ساری زندگی میں مولا علی نے اپنا تعارف حیدر کے حوالے سے اور کسی مقام پہ نہیں کروایا، صرف اسی مقام پہ کروایا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مولا امیر المومنین کی عدالت تھی، کسی اور نام سے تعارف کرواتے شاید دھوکے میں رہ جاتا۔ حضرت نے اسی نام سے تعارف کروایا جس نام سے دائیاں اس کو ڈرا چکی تھیں۔ مولا چاہتے تھے اس کو سمجھ آ جائے، وہی نام بتاؤں جس نام کا اس کو بتایا گیا، فرمایا میں حیدر ہوں، میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ مرب واپس پلٹنے لگا، اس کو میں حیدر سے نہیں لڑوں گا۔ ابلیس ایک یہودی عالم کا روپ دھار کے سامنے آیا، توجہ، توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ اس نے کہا کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میری دودھ پلانے والی مجھے کہتی تھی حیدر سے جنگ نہیں کرنا، یہ حیدر ہے۔ ابلیس کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حیدر ہے، پتہ نہیں کتنے حیدر ہوں گے دنیا میں، تو خواہ مخواہ اس کی بات میں دھوکے میں یہ وہ حیدر نہیں ہے۔ اور کہتا ہے میرا بقل کے ناخن لے ہوش کر، آج میدان سے تو میدان چھوڑ کے چلا جائے گا، تیری ساری زندگی عرب کی عورتیں تجھے تانے ماریں گی، تانے دیں گی عورتیں، کہاں گئی تیری مردانگی، کیسے سامنا کرے گا؟ مرد بن، میدان چھوڑ کے پیچھے نہ جا، عورتوں کے تانے کی بات سن کے پلٹ آیا۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ پلٹ آیا۔ امیر المومنین کے ساتھ ہاتھ پنجہ لڑانا شروع کیا، خدا کی قسم حیدر کرار کی ضرب چلی، اس کے پتھر کے خود کو کاٹا، اس کی کھوپڑی کو کاٹا، داڑھی تک اس کے جبڑے 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔
بس پھر ہے اس کا مرحب کا واصل جہنم ہونا اور خیبر کا قلعہ فتح ہونا۔ توجہ ہو گئی؟ یہودی سارے سرنڈر کر گئے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہمیں امان دی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا سب کے لیے امان ہے، اب یہ زمینیں مسلمانوں کی رہیں گی، تم اس میں کاشتکاری کرو گے، ہمارے نوکر اور مزارع بن کے رہو گے، اور جو ان سے انکم آئے گی وہ آدھی تمہاری آدھی مسلمانوں کی۔ توجہ ہو رہی ہے؟ جب خیبر فتح ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے بھائیو یہ معمولی اعزاز نہیں ہے جو رسول اللہ نے علم عطا کیا تھا، کہتے کاش مجھے ملتا، تیرے باپ کو نہیں ملا تجھے کیا ملنا تھا۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ مولا علی قلم افتخار عارف نے کیا خوبصورت کہا، افتخار عارف کہتا ہے علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ